بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، ایسی 10 چیزوں کے بارے میں فصل جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عشرۃ اشیاء 10 چیزیں، لا تنقض الوضوء جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو وضو کو نہیں توڑتی۔ ان 10 چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے، ایسی 10 چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلے بیان تھا ایسی چیزوں کے بارے میں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس فصل میں 10 ایسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں جو وضو کو نہیں توڑتی۔ عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، ایسی 10 چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، ظہور دم لم یصل عن محلہ، خون کا ظاہر ہونا۔ ظہور دم، خون کا ظاہر ہونا، دمن کہتے ہیں خون کو۔ ظہور دم، خون کا ظاہر ہونا، لم یصل، جو نہ بہے، جو جاری نہ ہو، عن محلہ، اپنی جگہ سے۔ ایسے خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے جاری نہ ہو، اپنی جگہ سے نہ بہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے سوئی لگ گئی، اب خون چمک رہا ہے، ایک فوارے کی مانند، ایک نقطے کی مانند جو ہے وہ خون نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے جاری نہیں ہو رہا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا زخم ہو گیا تو خون جو ہے وہ چمک رہا ہے، لیکن اپنی جگہ سے جاری نہیں ہوا، اپنی جگہ سے بہا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو پہلی چیز جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ظہور دم، خون کا ظاہر ہونا، لم یصل عن محلہ، جو اپنی جگہ سے، اپنے محل سے جاری نہ ہو۔ آگے، وسقوط لحم من غیر سیلان دم، گوشت کا گرنا۔ سقوط مانا گرنا، لحم مانا گوشت۔ وسقوط لحم، اور گوشت کا گرنا۔ لحم مانا ہوتا ہے گوشت، سقوط مانا گرنا۔ وسقوط لحم، اور گوشت کا گرنا، من غیر سیلان دم، جس سے خون جاری نہ ہو، جس سے خون جاری نہ ہو۔ من غیر سیلان دم، سیلان مانا ہوتا بہنا، جاری ہونا۔ من غیر سیلان دم، جس میں خون جاری نہ ہو، بغیر خون کے جاری ہونے کے گوشت کے ٹکڑے کا گرنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کا عرق المدنی، جیسا کہ عرق مدنی ہے۔ الذی یقال لہ رشتہ، جسے فارسی میں رشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ الذی، جسے یقال لہ کہا جاتا ہے، رشتہ، رشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، عرق مدنی، یا فارسی میں کہا جائے تو رشتہ۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ جسم کے کسی بھی حصے پر پہلے ایک پھوڑا نکلتا ہے، پھنس نکلتی ہے، پھر وہ پک کر آبلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی پھول جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، آبلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس میں سوراخ ہوتا ہے، اور اس سے ڈورے کی مثال، ڈوری ہوتی ہے نا، ڈوری کی مثال ایک چیز نکلتی ہے جو تقریباً 1 گز لمبی ہوتی ہے، جس کا رنگ اکثر سفید ہوتا ہے، کبھی سرخ اور سیاہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو جسم کے اندر جو ہے وہ جلد کے نیچے جو ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔
ایسی بیماری، اب وہ اگر کیڑا نکلتا ہے تو اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. پھر جب وہ کیڑا نکلتا ہے تو بیماری صحیح ہو جاتی ہے. ہاں، مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو مثال دے رہے ہیں کہ جیسے پیر مدنی ہے، جسے الذی یقال لہ رشتہ، جسے رشتہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی فارسی میں اسے رشتہ کہتے ہیں. تو کیونکہ اس میں خون نہیں بہتا، گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ گرتا ہے، تو لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں تک سمجھ آ گئی بات. وخروج دودۃ من جرح واذن وانف، وخروج دودۃ، کیڑے کا نکلنا، دودہ کہتے ہیں کیڑے کو، خروج مانا نکلنا، وخروج دودۃ، اور کیڑے کا نکلنا، من جرح، زخم سے، جرح کہتے ہیں زخم کو، من جرح، زخم سے کیڑے کا نکلنا، واذن، اور کان سے نکلنا، وانف، اور ناک سے نکلنا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. زخم سے اور کان سے اور ناک سے کیڑے کا نکلنا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ومس ذاکر، اور اعلیٰ تناسل کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ومس امرأۃ، اور عورت کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. وکیع لا یملأ الفم، اور ایسی قے جو منہ بھر نہ ہو، وکیع، اور ایسی قے لا یملأ الفم، جو منہ بھر نہ ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ایسی قے جو منہ بھر نہ ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. وکیع بلغم، اور بلغم کی قے، ولو کثیرا، اگرچہ کثیر ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. بلغم کی قے جتنی مرضی آ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وکیع بلغم ولو کثیرا، اور بلغم کی قے اگرچہ کثیر ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ آج کے اتنا سبق کافی ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے.